بیٹھو. السلام علیکم. سائمہ تلاوت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تم کیا ہو، بیمار ہو؟ نیچے گر گئی تھی. اچھا گر گئی تھی. نیچے گرتا ہے آدمی، اوپر تو نہیں گرتا. اچھا جی، ترجمہ سلمانہ. پہلی دفعہ آئی ہو؟ ہاں جی. کیوں؟ اچھا والسول سے آیا. کون کون؟ اچھا چلو. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جزاک اللہ. جی حدیث خمسہ. السلام علیکم. پاکستان تم بھی نہیں ہو؟ ہاں جی. کہاں سے آئی ہو؟ جرمنی سے. کب آئی ہو؟ 4 مہینے ہو گئے. اچھا پہلی کلاس ہے؟ نہیں دوسری. اچھا چلو پھر پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. آرام سے پڑھو، جلدی کیا چلتا ہے؟ کہیں جانا ہے؟ نہیں. درود شریف پڑھ رہی ہو؟ آرام سے پڑھو. آرام سے پڑھتے ہیں درود شریف. ٹھیک ہے. ہاں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اؤتیت جوامع الکلم ونصرت برعبی واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم انبیا النبیون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا شروع میں بھی آخر میں بھی اچھی بات ہے، وغیرہ ہی نہیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. ترجمہ صبیہ، کیا نام ہے؟ حبیبہ صبیہ. صبیہ، صبیہ کیا ہوا؟ صبیہ جی. اچھا. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے انبیاء پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت حاصل ہے. حقائق و معارف کے جامع کلمات مجھے دیے گئے ہیں، روب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی، میرے لیے ساری زمین پاک اور صاف مسجد اور جائے عبادت قرار دی گئی، اور مجھے ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے نبیوں کے خاتم بنایا گیا. مسلم کتاب المساجد. اچھا نظم کون ہے؟ صبیہ. علیکم حضور. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. لاکھ ہو انبیاء مگر باخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. لاکھ ہوں انبیاء مگر باخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. باغ احمدی سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے،
اچھا جی. ارشادات مسیح السلام حانیہ. السلام علیکم حضور. اچھا. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہم یقیناً جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا نبی اور سب سے زیادہ پیارا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ دوسرے نبیوں کی امتیں ایک طریقے میں پڑی ہوئی ہیں اور صرف گزشتہ قصے اور کہانیاں ان کے پاس ہیں، مگر یہ امت ہمیشہ خدا تعالیٰ سے تازہ بتازہ نشان پاتی ہے. لہٰذا اس امت میں اکثر عارف ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ پر اس درجے کا یقین رکھتے ہیں کہ گویا اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسری قوموں کو خدا تعالیٰ کی نسبت یہ یقین نصیب نہیں. لہٰذا ہماری روح سے یہ گواہی نکلتی ہے کہ سچا اور صحیح مذہب صرف اسلام ہے. کتاب البریہ. کتاب البریہ. یس. اچھا آگے ملاحت فوزیہ نوشا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی. السلام علیکم حضور. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی. اسلام سے پہلے عرب کے اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس شرک میں حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے قریب بھی ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے اور تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتے تھے. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کھانا اور ضرورت کا سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے اور کئی دن اس غار میں عبادت میں گزارتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور آخری چند دن تھے. پیر کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کر کہا، اقرا یعنی پڑھ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے یہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا. اس پر تیسری دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا. اس پر فرشتے نے، جس کا نام جبرائیل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت زور سے بھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے. سورہ الگ. السلام علیکم حضور. اب کون ہے فوزیہ؟ السلام علیکم حضور. السلام. یہ الفاظ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا. جب ذرا گھبراہٹ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور فرمایا، خشیت علی نفسی، یعنی مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ پٹاتے ہیں اور معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں.
جی ابھی کون ہے؟ انوشا. السلام علیکم. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو شرک کو چھوڑ چکا تھا اور عیسائی مذہب اپنا چکا تھا. وہ پچھلے انبیاء کے بارے میں کافی باتیں جانتا تھا اور کافی بوڑھا تھا اور اس کی بینائی بھی جا چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جا کر کہا کہ بھائی ذرا اپنی بھتیجی کی بات تو سن لو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سارا ماجرا سنایا. جب وہ سن چکا تو بولا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا تھا. اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حیران ہو کر پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا. ورقہ بن نوفل کو وہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے اور وہ تھوڑے عرصے بعد ہی وفات پا گیا. اچھا جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل کی پیش گوئیاں. نائلہ. السلام علیکم حضور. سلام. پچھلی کلاس میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے سے ریفرنس لے کے آؤں، تو وہ میں لے آئی تو میں نے آپ کو بتانے. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. John 14:26. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. John 16:7-14. And he said, the Lord came Sinai and rose up from Zion unto them, and shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery loaf for them. Deuteronomy 32:33. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Deuteronomy 18:18. بس کی ساروں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اردو میں پڑھتی تو زیادہ مشکل لگتی. اچھا تو بڑی مشکل ہوتی ہے اردو ان کی بائبل کی، ہے نا؟ پڑھا تو ایک اردو میں وہ فران والی. اوپر رکھو، مائکرو فون قریب کرو. آپ استثناء باب استثناء باب 33 آیت 2 میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، خداوند زنا سے آیا اور شاعر سے ان پر اشکار ہوا. وہ کو فرعون سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدسیوں میں سے آیا. پھر یہ 10,000 کی جو بات ہے ایک لحاظ سے اس طرح بھی پوری ہوئی نا، جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 لوگ ساتھی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جی اچھا، تم نے سوال کیا تھا؟ کہ آپ کو پتہ ہے میں جو خیر آمدی ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو خیر آمدی ہیں وہ ہم جب کہتے ہیں ان کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیار سے کہتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے وہ پوچھا تھا.
تو آپ نے کہا تھا کہ میں ریفرنس لاؤں بائبل میں سے. غیر احمدی کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں؟ غیر احمدی مسلمان جو مسلمان ہیں جی. اچھا اچھا، میں سمجھا تھا عیسائیوں کی بات کی ہے تم نے، تو بائبل کا ریفرنس کہا تھا. حضرت تو عزت کے ساتھ بولا جاتا ہے نا، جی اردو میں استعمال ہوتا ہے. جی تو اس لیے ہم کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے تو انگریزی میں پھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جی جی ہم بھی نے بولے ہیں، پھر عیسائی بھی اعتراض کرتے ہیں نا، یہ بھی ان کا بھی اعتراض ہے ایک کہ ہولی تو لفظ صرف ہمارے ساتھ ہے یا بائبل کے ساتھ ہے، تم لوگ قرآن کے ساتھ اور علیہ وسلم کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ جی تو ان سے کہو ہم عزت اور احترام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تمہارے سے زیادہ عزت ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان اور تم کافر ہیں. جی تو پھر تم نے کیا کہا اس کو؟ ابھی انہوں نے نہیں پوچھا تھا پھر سے، انہوں نے پھر سے نہیں پوچھا. نہیں پوچھا؟ نہیں. غیر احمدی کہتے ہیں؟ کون سے غیر احمدی ہیں سے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. سنی. سنی کوئی نہیں ہے، سارے حضرت کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو آج شاید نہ کہتے ہوں. تو بہرحال تو میں سمجھا تھا جو تم نے یہ سوال کیا ہے کہ تم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو مانتے ہو اور کہاں لکھا ہوا کہ نبی ہے، تو میں اس لیے بائبل کے حوالے سے تلاش کروائے تھے. جی چلو اچھا ہوا، پتہ لگ گیا ان کو ساروں کو کہ بائبل میں بھی پیش گوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. جی جی بس اتنی سی بات تھی ان کو کہ حضرت کیوں کہتے ہو؟ جی ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر احترام زیادہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا بارہ اور رحمان، یہ کیا ہے؟ ونڈرس آف دا ورلڈ. ہاں جی یہ ایک ونڈر آف دا ورلڈ کا کوئز ہے. ہاں کہ میں 3 کلوز بتاؤں گی اور پھر سارے لوگ نے گیس کرنا ہے. اچھا تو ایک تقریباً 1 لاکھ مزدوروں نے ان عمارتوں کی تعمیر میں کام کیا. یہ اس ملک میں ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان عمارتوں میں وفات شدہ بادشاہوں کے جسم رکھے جاتے تھے. تو یہ چیز کیا ہے؟ تو ساروں کو پتہ ہوگا. معاہدہ یہ پیرامڈس آف گیزا ہیں. جی تو یہ سفید ماربل سے بنا ہوا ہے. اس کو ہندوستان کے ایک مغل بادشاہ نے اپنے ایک بیوی کے مقبرے کے لیے بنایا تھا. جب یہ تعمیر کیا گیا بادشاہ نے اس میں شامل ہونے والے سارے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا. یہ کیا ہے؟ چلو تم بتا دو ٹرین میں سے ایک. تاج محل. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ایک ایسی بنائی ہوئی چیز ہے جس کو چاند سے بھی دیکھا جاتا ہے. اس کو 10,000 لیگ کہا جاتا تھا جو اس کی لینتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کو 7th century BC میں ملک کے باہر کے حملے سے بچانے کے لیے بنایا تھا. گولی یہاں سے لے لو. وال آف چائنا. یہ مینار ہے اور اس کی ایک طرف سے لمبائی 52 میٹرز ہے اور دوسری طرف سے لمبائی 54 میٹرز ہے. یہ اٹلی میں واقع ہے. یہ مینار کچھ ٹیڑھا ہے. اس کا ٹیڑھا پن اس کے ارد گرد زمین کی وجہ سے ہے. پھر اس کا نام بتانا ہے. جی
آخر والی ٹاور آف پیزا. پیزا کا ٹاور. یہ روم میں واقع ہے اور 80 AD میں تعمیر کیا گیا. اس میں 50,000 سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اس میں گلیڈیٹرز کی فائٹس ہوتی تھی. کرمنلز کو پنش کیا جاتا تھا اور جلسے وغیرہ ہوتے تھے. تیرے وال سال والی گئی کیا ہوتا ہے سب کچھ؟ چلو بتا دو. کولوسیوم. جی کولوسیوم آف رائم. یہ دکھایا نہیں. یہ ایک بہت مشہور اسٹیچو ہے. امریکہ کے لوگوں کو فرانس کی لوگوں کی طرف سے تحفہ تھا. اس کے تاج میں سے 7 ریز نکلتی ہیں جو دنیا کے 7 سمندر اور 7 کانٹیننٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. Statue of Liberty. جی یہ باغات ہیں جو دکھایا نہیں اسٹیچو آف لبرٹی. I think اس کی فوٹو ہے. تصویر نہیں ہے. ہے. یہ باغات ہیں جو پرانے زمانے میں اس جگہ واقع تھے جہاں اب عراق ہے. گریک ہسٹری میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ بیبیلون کے بادشاہ نے 600 BC میں اپنی بیوی کے لیے بنوائے تھے. یہ باغات 100 فٹ چوڑے ہیں اور جس طرح تھیٹر ہوتا ہے اس طرح سٹیپس میں بنے ہوئے تھے. بتا ہینگنگ گارڈنس آف بیبیلون. ہینگنگ گارڈنس آف بیبیلون. ہینگنگ گارڈنس آف بیبیلون. ان کو ہینگنگ گارڈن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پودے الٹے ہیں. کیونکہ اس کے پودے الٹے ہیں. الٹے ہیں ٹیرسز میں بنے ہوئے ہیں. اچھا خیر آگے. بس یہی ہے. اچھا جی قصیدہ. محمود مسجد نام ہے کبیر کا.
وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني في هذه الدنيا وبعث إنساني. تم لوگوں کو یہ امریکن طرز لگتا پسند آ گئی ہے ہیں؟ وہاں کی نقل اتاری ہے، خود ہی نکالی ہے؟ کون تھا نکلوانے والا؟ تم؟ وہ جو امریکہ میں پڑھی تھی جس ترجمے کے ساتھ انگلش اور اردو، اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملایا نا، پھر ترجمہ ہی پڑھ دینا تھا ساتھ. جی حضور پچھلے دنوں ایک ڈچ ایم پی ادھر آیا تھا جس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی قرآن کریم کے، ویلڈر کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی، اور اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی قرآن کریم کے خلاف، لیکن گورنمنٹ نے اسے وہ دکھانے سے روک دیا. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں پچھلے سال، یہ پرانی بات ہو گئی، نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے سال میں نے خطبہ دیا تھا، اس میں اس کا ذکر کیا تھا ویلڈر کا، اور بتایا تھا یہ کس طرح یہ کر رہا ہے، اور اس کے خلاف وہاں کے لوکل اخبار بھی اور بعض ایم پیز نے بھی کہا ہے، اور بلکہ بعض تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط چیز کر رہا ہے، اس سے نفرتیں پھیلیں گی اور اسلام میں، مسلمانوں میں، عیسائیت میں اور زیادہ نفرت پھیل جائے گی، وسیع ہو جائے گا، فاصلے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے دنیا میں، بلکہ وہاں کی ہالینڈ میں ہی اس کے خلاف مقدمہ چلایا ہے کورٹ میں، اور اس پہ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے جو ہے نا آزادی، اپنی بات کرنے کی آزادی خیال اور ضمیر، اس کو پابند کر دیا گیا، اور یہ جو نعرہ ہم لگاتے ہیں آزادی کا، اور یہ بڑا غلط ہے میرے خلاف جو کیس کیا گیا ہے ہالینڈ میں. یہاں بھی گزشتہ دنوں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، پیچھے پارلیمنٹ کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایم ٹی پہ آ رہا تھا، ایم ٹی کہہ رہا ہوں، BBC پہ. اس پہ ایک جو جرنلسٹ تھا موٹا سا بیٹھا تھا ایک کنارے پہ، اگر تم نے دیکھا ہو، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جس کو ہمارے یہاں کی جو ایم پی ہے نا، جسٹن، کیا نام ہے اس کا پورا، جسٹن گریننگ ہے یہاں والی، ہاں وہ بھی تھی اس میں. پر وہ مختلف ٹاپک سے، ایک یہ بھی آیا تھا بیچ میں. تو وہ کہتا ہے جس آدمی کو اپنے ملک میں قبول نہیں کیا، اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے تاکہ پھر نفرتیں پھیلیں. تو بڑا فضول قسم کا آدمی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہاں نہیں تو پھر میں اسرائیل جا کے دکھاؤں گا. اس نے وہاں بھی اور جگہوں پہ بھی کوشش کی تھی اپنی فلم کی، اور وہ فلم تو اس طرح باہر نہیں آئی، اس نے انٹرنیٹ پہ دی تھی اپنی، تو باقاعدہ ریلیز نہیں ہوئی کہ جو سینما وغیرہ میں دکھائی جائے یا نہیں. اور اس طرح وہ تو بولنے صرف نفرت اسلام کے خلاف ہے، اور اصل میں بہت پرانی نفرتیں ہیں یہ، کچھ کی ظاہر ہو جاتی ہیں کچھ کی نہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کے ہے دل اسلام کے خلاف، کہ کیونکہ خطرہ ہے ان کو کہ اسلام پھیل رہا ہے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیت خود بخود ختم ہو رہی ہے. بہت سارے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، فادر کو نہیں مانتے، اور سن کو کیا ماننا ہے. تو اس لیے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ، اور جو مذہب میں رہ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پہ احمدیت. افریقہ میں اللہ کے فضل سے جماعت جس طرح ترقی کر رہی ہے، پہلے یہ صرف عیسائیوں کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، اب وہاں عیسائیوں کے مقابلے پہ جماعت احمدیہ اسلام پھیلا رہی ہے، اسکول بھی، کالج بھی، اور چیزیں بھی. تو اس سے بھی ان لوگوں کو پریشان نہیں ہے. اور یہ تو آج ایک جنازہ بھی ہے، صرف 5 منٹ اور ہیں. السلام علیکم حضور. ایجپٹ میں ایک ممی ملی تھی، تو وہ بھی ایک نئی ڈسکوری ہوئی ہے. ایجپٹ کے اندر ایک ممی ملی ہے. ہاں
اس زمانے میں ممیز کا رواج تھا. کہاں نئی کوئی آئی ہے؟ ہاں تو وہاں تو رواج تھا ممیز کا. اور فرعون کی جو ممی بنائی گئی تھی وہ اسی طرح اسی لیے پریزرو ہوئی تھی نا, وہ رکھتے تھے. تو کوئی ملی ہوگی, مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ کس کی ہے, کوئی بتایا انہوں نے. ہوگی 3-4 ہزار سال پرانی, لیکن یہ کسی ہیں ہاں کسی اس میں ہوگی کسی. عموماً اس طرح پریزرو کرتے تھے ان لوگوں کو جو بڑے تھے. فرعون کی کوئی بیوی ہوگی یا کوئی ماں ہوگی یا کوئی بہن ہوگی, کوئی بڑی ہوگی, ملکہ ولکہ ہو سکتا ہے فرعونوں میں سے ہی ہو کوئی. ہیں فرعون تو ایک ٹائٹل تھا نا اس کے ساتھ, تو ان میں سے ہوگی. بی بی سی پہ آیا ہے یہ؟ اچھا, میں نے خود نہیں سنی, یہ ملی ہوگی. اس زمانے میں تھا رواج, اسی طرح پریزرو کرتے تھے نا. حضور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں؟ چلو سنا. وہ کون سی کلی ہے جو نہیں کھلتی؟ لطیفہ تو نہیں, تو پہلی ہے. مگر فنی ہے. وہ کون سی کلی ہے جو نہیں کھلتی؟ وہ کلی کون سی جو نہیں کھلتی, لیکن یہ پہلی ہے, لطیفہ تو نہیں ہے. اٹ از ناٹ لطیفہ. بتاؤ تم. چینی ٹوین, اس کو دے دو, اس کو دے دو, یہ بتائے گی, میں تو نہیں بتاؤں. چھپکلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنازہ حاضر ہے اور 7 جنازہ غائب ہیں. نظم پڑھنی ہے. تم نے کیا کہنا تھا؟ میں نے کل ایک جرمن ویب سائٹ میں پڑھا تھا کہ ایک پولیس مین کو. تمہیں جرمن آتی ہے؟ جرمنی سے آئی ہو؟ جی. اچھا. میں نے کل انٹرنیٹ پہ ایک جرمن ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ ایک پولیس مین کو ایک پتھر ملا تھا, اس کے اوپر 100 احمدیہ خلافت لکھا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم بھی لکھا ہوا تھا. ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 23 مارچ 1989 اور ٹائم تھا 11:30. تو پھر یہ ہوا تھا کہ پھر وہ جو انہوں نے زمین سے وہ پتھر نکالا تھا, اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکرٹ فل اسٹون ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. تو کسی نے لکھ کے وہاں رکھ دیا ہوگا, لیکن وہ ادھر لکھا تھا 100. یہ احمدی AHMA لکھتے ہیں نا, ادھر لکھا تھا AHMEDA. احمدی. ہاں ٹھیک ہے, تو اے بھی لکھتے ہیں DME کے ساتھ. احمد اے سے لکھتے ہیں جی. میں تو ای سے لکھتا ہوں اپنا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے. کیونکہ پھر کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ علامہ کی طرف سے آیا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کچھ ہے, کوئی نہیں ہے ہماری ہے گپیں. کسی نے لکھ کے وہاں رکھ دیا ہوگا, بڑا کارو کیا ہوا تھا یا پرنٹ اس پر لکھا ہوا تھا, پرنٹ کیا ہوا تھا. ایک اسٹون تھا نومبر سے بڑا سا, اس کے اوپر اسٹون کے اوپر ایک گولڈن سی چیز تھی, گولڈن سے لکھا ہوگا نا, یا اس میں وہ اس کو اندر کھود کے لکھا ہوا تھا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور نیچے زمین کے اور نیچے 10 میٹر یا 5 میٹر نیچے اور بھی پتھر ہوں گے چھپے ہوئے. گپے مارتے ہیں. پھر جا کے دیکھو, کسی جیولوجسٹ کو بھیجو, نکل آئے وہاں سے, اچھی بات ہے. جی اچھا 2 منٹ میں پڑھ دو, میں نے پھر جنازہ پہ بھی جانا ہے. ہاں اچھا, یہ کہاں ویب سائٹ پہ, جرمن ویب سائٹ پہ آیا؟ اچھا, نکال لانا تھا اس کا پرنٹ آؤٹ. انگلش میں نہیں آیا نا. اچھا جلدی کرو. کسی کی
चश्म फसूस साज ने किया जादू, किसी की चश्म फसूस साज ने किया जादू, तो दिल से निकली सदा, तो दिल से निकली सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. चलो, अस्सलाम वालेकुम.